بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں توکل حسین ہوں۔ آج کی جو تازہ ترین رپورٹس میں نے تیار کی ہیں، اس میں دو تین بہت اہم خبریں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج پنجاب اسمبلی میں تخت لاہور کا فیصلہ ہوگا کہ لاہور کا تاج پنجاب کا تاج کس کے سر سجے گا۔ اس میں دو امیدوار ہیں، ایک حمزہ شہباز شریف جو سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ چودھری پرویز الہی ہے جو 2002 سے لے کر 2007 تک وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے ہیں کاف لیگ کی طرف سے، لیکن ان کا کام بہت اچھا تھا۔ پنجاب کو انہوں نے بہت ڈیولپ کیا، بہت ترقی دی، اور یعنی کہ وہ منجے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب ثابت ہوئے ہیں، اور عمران خان نے بھی اسی لیے ان کے اوپر اعتماد کیا ہے۔ ان کے پاس اس دفعہ 188 کے لگ بھگ نشستیں ہیں، لیکن جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور پیپلز پارٹی ہے مل کر یہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ آصف علی زرداری نے اپنی آخری پتہ بھی کھیل دیا ہے اور 5 گھنٹے تک وہ شجاعت حسین کے قدموں میں بیٹھا رہا ہے، لیکن چودھری شجاعت حسین نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ چودھری پرویز الہی اور مونس رائی نے ایون کہ ان سے ملاقات کرنے سے بھی انکار کر دیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آصف زرداری کا پنجاب میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ووٹ لے کر اپنا سندھ میں چلے جائیں گے اور دوبارہ پھر جب ہم عوام کے سامنے جائیں گے تو ہمیں منہ کی کھانا پڑے گی۔ میں آپ کو ایک رپورٹ میں بتاتا چلوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو 2007 سے لے کر 2013 تک کا مکمل موقع دیا گیا، 5 سال ان کو حکومت کرنے دی گئی، جس میں آصف علی زرداری صدر پاکستان بھی رہے، جو دنیا میں 10% کے نام سے مشہور ہیں اور دنیا کے کرپٹ ترین انسان ہیں، اور پاکستان کی عوام بھی یہ جان چکی ہے کہ کس طرح اس نے خرید و فروخت کی منڈیاں لگائی ہیں اور کس طرح اس نے سندھ کو آہنی ہاتھوں سے لوٹا ہے۔ اس کو بھی 5 سال پورے کرنے دیے گئے، اور اس کے بعد نون لیگ کی حکومت آ گئی، نون لیگ کو بھی 5 سال پورے کرنے دیے گئے۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر رہی تھی، پاکستان کا ہر طبقہ ترقی کر رہا تھا، صنعتیں ترقی کر رہی تھی، ایگریکلچر ترقی کر رہا تھا، اسٹوڈنٹس جو وہ خوشحال تھے، اور اس کے علاوہ ہر آدمی خوشحال تھا، فیصل آباد میں مزدور نہیں مل رہا تھا، اس کو کیوں اتارا گیا؟ اس کو 5 سال کیوں نہیں پورے کرنے دیے گئے؟ یہ سوال کس سے کریں؟ یہ سوال ان 3 اداروں سے ہی بنتا ہے، ایک عدالتوں سے، عدلیہ سے، ایک الیکشن کمیشن سے، اور ایک اسٹیبلشمنٹ جس کو کہتے ہیں، میں آپ کو صدر لفظوں میں کہوں، پاک آرمی سے۔ پاک آرمی ویسے تو ملک کا دفاع کرنے میں بہت کامیاب ہے، دنیا کا کوئی طاقت بھی جو ہے وہ پاکستان کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتی، چاہے وہ جتنی بھی مضبوط ہے اور معاشی لحاظ سے، لیکن پاک آرمی انٹرنل معاملات میں بالکل ناکام ہو چکی ہے، اور ان کا بھی ارادہ یہی ہوتا ہے کہ یہی 2 کرپٹ ترین حکمران جو ہیں وہ باری باری آتے چلیں۔ جب آصف علی زرداری صدر صاحب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو پنجاب میں شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھا۔ اسی طرح یہ بار بار آتے رہیں اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن نہ ہو، اور کوئی تیسری پارٹی ان میں خلل نہ ڈالے، اور ہمارا بھی نظام چلتا رہے اور ان کا بھی چلتا رہے۔ لیکن یہ تیسری پارٹی کو لانے میں بھی کردار جو ہے وہ ہماری فوج کا ہی ہے، کیونکہ جو 2011 کا جلسہ تھا عمران خان کا لاہور میں 27 اکتوبر کو غالباً وہ تھا، وہ کروانے والے بھی یہی لوگ تھے۔ اس وقت بھی مین کردار جو DGI کا ہی تھا، اور اسی وجہ سے عمران خان کو آگے لایا گیا تاکہ ان دونوں جماعتوں کی پارٹنرشپ کو توڑا جائے۔ لیکن 2013 کی حکومت جو ہے وہ عمران خان کو نہ دی گئی، ایک صوبے میں دے کر اس کو آزمایا گیا۔ جب اس صوبے میں اس نے بے حساب کام کیا تو پھر اس کو 2018 میں حکومت تو دی گئی، لیکن وہ ایک ایسا آدمی تھا جس نے نہ خود کرپشن کی اور نہ ہی کسی کو کرنے دی۔ حالانکہ اس کی جو حکومت تھی وفاق میں، وہ ایک مانگے تانگے کی حکومت تھی، کچھ یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اتحادیوں کے ساتھ مل کر اس کی حکومت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے دور میں 3.5 سال یا 4.25 سال کا اس کا دور تھا، ہر شعبے نے ترقی کی، ہر محکمے میں کرپشن رکی، ایون کہ اینٹی کرپشن نے بے تحاشا ریکوریاں کی، نیب نے ریکوریاں کی، نیب کا چیئرمین جو ہے وہ لگایا گیا ایسا کہ جس کا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اس کی حکومت کو گرا دیا گیا۔ روس کے ساتھ اس نے تعلقات بنائے، اس کا اسلاموفوبیا اس نے پوری دنیا کو باور کرایا کہ جو اسلاموفوبیا کے خلاف ہے اس کو یہ ہمارا مذہب امن پسند ہے، اور اس کے علاوہ اساس پروگرام، لنگر خانے، اولڈ ہوم، یعنی کہ اتنے کی کام آپ گنتی کرنا چاہیں تو آپ گن نہیں سکیں، اور اسی معیشت اور اسی بجٹ سے وہ چلا رہا تھا۔ اور لیکن پھر بھی
یہ ہمارے جو 3 ادارے ہیں، عدلیہ کے متعلق آپ کہہ لیجئے کہ وہ کچھ نہ کچھ کام کرتی ہے، لیکن جس طرح ان کو کام کرنا چاہیے اس لحاظ سے وہ کام نہیں کر پا رہی، بالکل ناکام ہو چکے ہیں۔ انصاف کا نظام ہمارا 152 نمبر پر ہے پوری دنیا میں، اور ناکام ترین نظام ہے۔ اور الیکشن کمیشن تو بالکل ہی، یعنی کہ الیکشن کمیشن ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جس کے سر کے اوپر مستقبل کا سہرا ہوتا ہے، کیونکہ مستقبل کی جو حکومتیں ہیں، حکومت کوئی بھی جو بنتی ہے وہ الیکشن کمیشن کے پروسیس سے گزر کر بنتی ہے، لیکن ہمارا جو الیکشن کمیشن ہے وہ بالکل ناکام ہو چکا، اس کے منہ کو لہو لگ چکا ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس ملک میں منصفانہ الیکشن ہو اور کوئی ایماندار آدمی آگے آئے جو ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے۔ اور اس الیکشن کمیشن کو ختم کرنے کا بھی میرا خیال ہے ان کے پاس کوئی قانون نہیں، اور ان کو قانون اب بنانا چاہیے، اور اس پارلیمانی نظام سے بھی ہماری جان چھڑوانی چاہیے جس میں خرید و فروخت کی منڈیاں لگتی ہیں، اور یہ خرید و فروخت کا نظام پوری دنیا میں ختم ہو کر صرف اور صرف اب پاکستان میں ہی رہ گیا ہے، جہاں پر ایم پی اے اور ایم این ایز کو خریدا جاتا ہے۔ اگر ملک میں کوئی طاقت نہ خرید سکے تو باہر بیٹھے ہوئے یعنی کہ امیر ملک امریکہ اور اس کے اتحادی خرید لیتے ہیں، اور اس طرح حکومت گر جاتی ہے۔ اب بھی اگر صدارتی نظام کی طرف نہ بڑھے تو یہ پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہوگی۔ پاکستان کو ایسے اقدام کرنے چاہیے، پاکستان کی جو مستقبل کی حکومت ہے اس کو صدارتی نظام کی طرف بڑھنا چاہیے، ایم پی اے اور ایم این ایز کو ختم کرنا چاہیے، لوکل گورنمنٹ کا نظام مضبوط ترین ہونا چاہیے تاکہ ملک نچلی سطح سے ترقی کی طرف گامزن ہو، اور جو یہ ایم پی ایم این ایز ہوں ان کا صرف اور صرف قانون بنانا کام ہو، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ ملک پھر بھی آج وہ اسی پارلیمانی نظام کی طرف گھسیٹا چل پڑا ہے جس نے ملک کو 2 ٹکڑے کیا تھا، جس نے آج تک اس ملک کو کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ 1973 سے چلا آ رہا ہے، اور 1988 میں بے نظیر کی حکومت کو ہٹایا گیا، اس کے اوپر کرپشن کے الزام لگائے گئے، لیکن پھر 1993 میں اس کو دوبارہ وزیر اعظم بنا دیا۔ یہ کون سا اصول ہے؟ جس پارٹی کے اوپر کرپشن کے الزام لگ جائیں اور جس پارٹی کے لیڈر کے اوپر کرپشن کے الزام لگ جائیں تو اس کو دوبارہ حکومت تو نہیں دینا چاہیے تھی، لیکن اس میں ہمارے ادارے مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو واضح طور پر بتاتا چلوں کہ یہ ساری کھیل جو کھیلی جا رہی ہے یہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کھیلتی ہے، اور انہی لوگوں کو بار بار صرف اپنا ایک نظام مقصد ہے کہ اپنی ایک جو اناع کی بنیاد پر جو ہے بار بار انہی لوگوں کرپٹ ترین لوگوں کو، کیونکہ یہ کرپٹ ترین لوگ جا کر ان کے جوتوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے جوتے پالش، چیری بلاسم اس کا نام اس نے ٹھیک رکھا ہے عمران خان نے، یہ ان کے جوتے پالش کرتے ہیں، اور ان کو بھی وہی چاہیے جو ان کے جوتے پالش کرے، اور ان کی بات کے آگے، کیونکہ وہ اپنی ادارے میں بھی نہ سننے کے عادی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو آدمی نہ کرے سول میں تو وہ نہیں سن سکتے۔ اگر خدا ان کو ہدایت دے اور اللہ پاک ان کو مقصد ہے کہ سرائے راست پر لے کر آئے، یہ جو ہمارے 3 ادارے ٹھیک ہو جائیں تو یہ ملک دنیا کا ترقی یافتہ ترین ملک بن سکتا ہے۔ اب تو یہ چھوٹا سا ملک رہ گیا ہے، 4 صوبوں کا ملک ہے، 2 اس کے ساتھ اتحادی صوبے ملے ہوئے ہیں، اور اس کو ترقی دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس میں ہر چیز پائی جاتی ہے، سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، پانی کا بہترین نظام ہے، لیکن صرف اور صرف کرپٹ نظام حکومت نے اس ملک کو اس معاشی دلدل میں پھنسا دیا ہے کہ یہاں سے جب بھی نکلنے کی کوشش کی جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی مصیبت اس کے اوپر اندر سے ہی آ جاتی ہے، اندر سے میر جعفر اور میر صادق نکل آتے ہیں، وہ ہی اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، وہ پاکستانی ہوتے ہیں، مسلمان ہی ہوتے ہیں، کوئی باہر سے آدمی آتا نہیں۔ دیکھو اب کیا بنتا ہے۔ آج جو 4 بجے صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہے، اور اس میں انشاءاللہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو جائے گا۔ اگر تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی منتخب ہو جاتے ہیں تو پھر مستقبل جو ہے وہ انشاءاللہ محفوظ ہاتھوں میں چلا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بان۔